السلام علیکم۔ ایک شام مجھے ایک کیس رپورٹ ملا ایک مسنگ شوہر کا۔ اس نے اپنی بیوی اور 6 بچوں کو بتایا تھا کہ وہ اپنی گاڑی کے ٹائرز چینج کروانے جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ بات اب 12 گھنٹے پرانی تھی۔ انہوں نے ایک اور گھر خریدا تھا ایک پاس والے علاقے میں، اور شوہر بیوی کے بیچ کا رشتہ کچھ دنوں سے اچھا نہیں تھا۔ بیوی کا یہ ماننا تھا کہ شاید اس کا شوہر اس نئے گھر میں جا کے رہ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا شوہر کبھی اپنی جان لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس رپورٹ کے عجیب بات یہ تھی کہ اس شوہر نے اپنی پرسنل بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے اپنی بیوی کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ بیوی نے یہ بات یہ کہہ کر سمجھائی کہ ان کا پیسوں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور شوہر مان گیا تھا کہ اسے پیسے سنبھالنا نہیں آتا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنائیں جو بیوی کے کنٹرول میں ہو۔ ایک اندازہ پر میں نے ان کے 14 سال کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا پہاڑی یا جنگل گھومنے کی جگہ ہے جو آپ کے والد کو پسند ہو۔ بیٹا ایک روڈ کا ذکر کرتے ہوئے بولا جو ان کے گھر کے تقریباً 10 میل دور تھا۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اس پرانے اور سنسان فارسٹ روڈ کو چیک کرنا چاہیے۔ سنو کورڈ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے اور اونچائی پر جاتے وقت مجھے ایک عجیب سا احساس تھا کہ وہ بندہ ضرور یہاں ملے گا، یا تو سوچتا ہوا کہ شاید اپنی زندگی ختم کر چکا ہوگا۔ سنو اور گریول روڈ پر کچھ گاڑی کے نشان ضرور تھے، لیکن ان کا ٹائم کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 1 گھنٹے کی مسلسل سفر کے بعد جب میں روڈ کے ٹاپ پر پہنچا، مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اس کا کالا ٹرک وہاں نہیں تھا۔ واپس نیچے اترتے وقت میں اپنے اس گٹ فیلنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور کیسے یہ کبھی کبھی انریلیبل لگتی ہے، لیکن اس بار کچھ الگ سے لگ رہا تھا۔ روڈ کے راستے میں مجھے کچھ چھوٹے روڈز نظر آئے جو سائڈ سے نکل رہے تھے، لیکن وہ کسی میپ پر نہیں تھے۔ سٹی کے بیزی شیڈیول اور لیمیٹڈ پولیس ریسورسز کی وجہ سے میں نے زیادہ وقت وہاں لگانا ٹھیک نہیں سمجھا، لیکن ایک روڈ رینڈملی چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ قریب 3-4 راستے نیچے میں نے ایک سائیڈ روڈ کو چن لیا، اور جیسے ہی میں نے اس روڈ کو فالو کیا، ہیڈ لائٹس نے ایک کالے ٹرک کے پیچھے کا حصہ روشن کر دیا۔ یہ ٹرک پہلے ٹرن کے 100 یارڈز آگے تھا۔ میں نے پہلے ہی اس کا لائسنس پلیٹ یاد کر لیا تھا، لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ٹرک اسی کا تھا۔ میں نے اپنی وہیکل کو روکا اور 20 فٹ دور اس کے ٹرک کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن میرا دل اتنے تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے میں بھاگ رہا ہوں۔ جب میں نے ٹرک کے اندر دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ اس نے اپنی شاٹ گن یوز کر کے اپنی زندگی ختم کر لی تھی۔ اس سین کی ڈیٹیل دینی ضروری نہیں، لیکن اتنی ضرور کہوں گا کہ یہ سب دیکھ کر مجھے اب تک ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ اس خاموش اور سنسان پہاڑی روڈ پر سفر، گٹ فیلنگ کا ایک عجیب سا کھیل، اور پھر اس فیلنگ کا سچ ثابت ہونا، یہ سب کچھ بہت ہی انسیٹنگ تھا۔ پھر اس کے ٹرک کے پاس 3 گھنٹے کھڑا رہنا، اس کی باڈی ریموول کا ویٹ کرنا، اور اس کے بعد اس کی فیملی جو کہ اچھی خبر کی امید لگائے بیٹھے تھے، انہیں سب سے بری خبر دینا، یہ سب مجھے آج تک پریشان کرتا ہے۔ 2010 کی بات ہے۔ میں ایک عجیب اور پرانی سی جگہ میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پرانے علاقے میں واقع ہے۔ میرے ساتھ 4 اور دوست رہتے تھے۔ یہ ایک پرانی ٹریپلیکس بلڈنگ تھی جو اونر نے ایک گھر میں کنورٹ کر دی تھی۔ گھر کی حالت کافی خراب تھی، لگتا تھا جیسے کسی دن گر جائے گا، لیکن ہم سب اپنی 20s کے تھے اور ہمیں بس وہاں ایک سونے کی جگہ چاہیے تھی تاکہ ہم دن بھر کام کر کے آئیں اور رات کو آرام سے سو سکیں۔ ہم وہاں اتنی بے خبری سے رہتے تھے
کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جیسے ایک دفعہ اسپیئر بیڈ روم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کسی دوست نے توڑ دیا ہوگا۔ جب بھی کھانا غائب ہوتا ہم یہ مان لیتے تھے کہ شاید کوئی روم میٹ لے گیا ہوگا، حالانکہ کوئی کبھی مانتا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایک اور عجیب بات ہوتی تھی، ہمیشہ چھت پر آوازیں آتی رہتی تھیں، جیسے کوئی کسی چیز کو خروچ رہا ہو یا چل رہا ہو۔ ہر صبح جب ہم باہر جاتے تو کچرے کے ڈھیر ہر جگہ بکھرا ہوتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب کام کسی جانور کا ہوگا، شاید ریکونز یا اسٹریٹ کیٹس کا۔ 1 سال تک یہ سب ہوتا رہا۔ کھانا غائب ہوتا، گھر میں عجیب سی آوازیں آتی اور ہم اس سب کو مذاق میں لیتے رہے۔ ایک دن میں اور میرا روم میٹ کام پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہمارے گھر کے لون میں کھڑی ہے۔ ہم نے اس عورت کو پہلے کبھی محلے میں ادھر ادھر گھومتا دیکھا ہوا تھا، لیکن کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ عورت ہمارے کچرے کے ڈھیر میں سے چیزیں نکال رہی تھی اور زمین پر پھینکی جا رہی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میری ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں اور میرا روم میٹ سیدھا کھڑے ہو گئے، بالکل شوق میں۔ اس عورت نے دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی اور بے جان لگ رہی تھیں۔ میں کچھ کہنے والا تھا، لیکن اس نے پہلے ہی بول دیا، تم لوگ میرے گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میری بولتی بند ہو گئی۔ میں اور میرا روم میٹ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں ڈر کے ساتھ۔ ہم بنا کچھ بولے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا وہاں سے نکل گئے۔ اس رات جب سب دوست اکٹھے ہوئے تو ہم نے انہیں یہ بات بتائی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چھت کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ آوازیں وہیں سے آتی تھیں۔ جب ہم چھت پر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ چھت بالکل فلیٹ تھی، جیسے ایک سیدھی سلیب ہو۔ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری چھت پر رہتا ہے۔ ہماری کئی غائب چیزیں وہاں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں، ایک میک شفٹ بستر، کپڑے، کھانے کے ریپرز، پانی کی بوٹلز اور کچھ کتابیں بھی۔ یہ دیکھ کر ہم سب کافی ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم نے جلدی سے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن آج تک مجھے اس عورت کی آنکھیں اور اس کا سوال یاد ہے، تم لوگ میرے گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ السلام علیکم۔ یہ واقعہ کافی سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میری زندگی کافی الجھی ہوئی تھی اور میں کچھ غلط عادتوں کا شکار تھا۔ ایک دن ایک سرد اور ٹھنڈی رات کا واقعہ ہے۔ لگ بھگ 11 بج رہے تھے جب مجھے اپنے ڈیلر سے ملنا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کا گھر نہیں دیکھا تھا، تو اس نے مجھے اپنے چھوٹے 2 منزلہ فلیٹ کے ایڈریس دیا۔ وہ بلڈنگ چھوٹی تھی، شاید 6 فلیٹس تھے اس میں۔ جب میں وہاں پہنچا تو اندر کچھ عجیب لوگ نظر آئے۔ وہ لوگ کسی چیز کا نشہ کر رہے تھے اور ان کی حالت کافی غلیظ لگ رہی تھی۔ 2 عجیب سے آدمی میرے پاس ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئے۔ جب تک میں اپنے ڈیلر کا انتظار کر رہا تھا، میں نے کبھی ویڈ اور سگریٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں پیا، اور یہاں کا ماحول مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں کافی بے چین تھا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے انہیں ٹالنے لگا۔ جب میرا ڈیلر آیا تو میں نے جلدی سے اپنے پیسے دیے، اپنا بیگ لیا اور اٹھنے لگا۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا سا گیا۔ میں نے پلائٹلی وے میں منع کر دیا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ دوسرے آدمی نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ہم ویسے ہی نکلنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چل لیتے ہیں۔ اس وقت میں نے سوچا اور مجھے احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے فوراً سوچا کہ مجھے جلدی نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں ابھی اپنے کوٹ اور جوتے پہنتے، اس سے پہلے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ میں نے جلدی سے ایک فیک فون کال کا ناٹک کیا، ڈیلر کو ہاتھ ہلا کر بائے بولا اور دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ میں ہال وے سے تیزی سے گزرا اور باہر نکلتے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔
مجھے سیدھا گھر نہیں جانا تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے فالو کرتے تو انہیں میرے گھر کا رخ یا راستہ پتہ لگ جاتا۔ بلڈنگ گلی کے آخری حصے میں تھی، تو سیدھا اوپر جانے کے بجائے میں نے دھیان بھٹکانے کے لیے نیچے بھاگا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ دونوں ایک بلاک دور دکھائی دیے۔ مجھے اور تیز بھاگنا تھا۔ گلی کے اس پار سٹینلی اسٹریٹ تھی اور وہاں تک مجھے پہنچنا تھا۔ انٹرسیکشن کے پاس ایک کونے والے گھر کی طرف دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اپنے وراندے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ ایک اور ڈیلر تھا جسے میں ایک بار ملا تھا جب میرا یوزول ڈیلر ان اویلیبل تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آپ مجھے یاد کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، کیا بات ہے؟ میں نے اسے چپکے سے بتایا کہ 2 آدمی مجھے فالو کر رہے ہیں اور پوچھا کہ کیا میں کچھ دیر کے لیے یہاں رہ سکتا ہوں۔ اس نے بنا سوچے مجھے اندر بلا لیا، گھر کے کچن تک لے جا کر مجھے کہا کہ فکر نہ کرو، تم یہاں سیف ہو۔ لیکن تبھی دروازے پر نوک ہوا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیپ ہول سے دیکھا اور کہا، 1 منٹ۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان دونوں کو جانتا ہے اور انہیں اندر بلا کر ان کا دھیان ہٹا دے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کچن کے پیچھے کے دروازے سے نکل کر گارڈن کے گیٹ کے پاس جاؤں، جو ایک سائیڈ والی گلی میں کھلتا تھا۔ میں نے اس کی بات مانی اور چپکے سے گھر کے سائیڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ جب سب سیف لگنے لگا تو میں نے دوڑ لگائی اور سٹینلی اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے زگ زیگ کرتے گھر پہنچ گیا۔ آج جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنی بے وقوفی پر یقین نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں انویزیبل ہوں، پر مجھے اتنا ٹرسٹنگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن وہ آدمی وہاں تھا اور اس نے میری مدد کی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ دونوں آدمی مجھے کیا نقصان پہنچانا چاہتے تھے، پر میں شکر گزار ہوں کہ مجھے کبھی یہ پتہ نہیں چلا۔ یہ لوگوں کی بتائی ہوئی خوفناک کہانیاں آپ کو کیسی لگیں؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کہانیاں آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک کہانیوں میں۔ اللہ حافظ۔